حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسین دنیا میں آئے تو مصطفیٰ مسکرائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا پیر حسین دنیا میں آئے تو مصطفیٰ مسکرائے۔ حسین دنیا سے یوں جائے کہ خدا مسکرائے۔ حسین دنیا میں آئے مصطفیٰ مسکرائے۔ حسین دنیا میں آئے مصطفیٰ مسکرائے۔ حسین نے جان یوں دی خدا مسکرائے۔ خدا را توجہ، حسین دنیا میں آئے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ بولو یار، پتہ چلے کہ ہم ہی حسینی ہیں، اور الحمدللہ ہم ہی، بولو بولو ہم ہی۔ اچھا، حسینی کون ہے، کوفی کون ہے، یزیدی کون ہے، چہرے بتا دیتے ہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں۔ حضرت یوسف جیل میں گئے، اج خدا دی قسم جے گل کتھے بھی نہیں نہ مکدی کہ اصل حسینی کڑے نے، نقلی حسینی کڑے نے، چہرے تے گل مکا لو۔ حضرت یوسف گئے جیل میں، خدا را توجہ، وہ جڑے نال دے قیدی سن نا، انہاں ایویں حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھیا تے ویکھ کے پتہ کی آکھن لگے، انہاں آکھیا جناب تہاڈا چہرہ چورا والا لگدا تے نہیں۔ کہا یار سبحان اللہ ذرا یار۔ انہیں آگیا جناب تہاڈا نام یوسف ہے، تہاڈا چہرہ چورا والا لگدا نہیں۔ اور لگے کہ میں یار یوسف آپ نبی، والد یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم خلیل اللہ نبی۔ تو میں کہا جناب آج بھی چہرے رلا لو، جنہ دے چہرے حسین والے او سچے حسینی، جنہ دیاں داڑیاں حسین والیاں او سچے حسینی، جنہ دا عقیدہ حسین والا وہ سچے حسینی، جن کا نظریہ حسین والا وہ سچے حسینی، جن کی نماز حسین والی وہ سچے حسینی، جن کی تلاوت حسین والی وہ سچے حسینی، جن کا قرآن حسین والا وہ سچے حسینی، جن کا حج حسین والا وہ سچے حسینی، جن کا کلمہ حسین والا، بولو وہ سچے، وہ سچے، وہ سچے حسینی۔ تیرا کلمہ بھی حسین والا نہیں، اے ذرا میری گل تے غور کرنا ہو سنگیو۔ بازار ہی جلدی ہو نا، بازار ہی سے تو تسی کی آکھ دیو جا کے یار سامان اتھو لئیے جو تو شے ایک نمبر ملے۔ ایک گل اس گل تے دال ہے، دلیل ہے کہ بعض لوگ بازاری چیزاں دو نمبر بھی بیچ دینے۔ یہی معاملہ شریعت میں ہے۔ آج شریعت کے نام پر بھی بہت زاری جو ہے وہ پروڈکٹ لوگ لے آئے ہیں دو نمبر۔ جب میرے پیر امام اہل سنت، اسوہ زہد و تقوی، زیغم اسلام حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ بازار میں شریعت کے نام پر دو نمبر کلمہ آیا ہے، تو میرا پیر بول پڑا اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آواز سے یار، ہمارے قید، ہمارے رہبر، ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، خلافت راشدہ۔ چوہان والو توجہ کرنا، عمارت بلند ہو جائے، عمارت بڑی ہو جائے، بلڈنگ 10 منزلہ بن جائے، لوگ کہتے ہیں 8ویں منزل بن گئی واہ واہ، لوگ کہتے ہیں 9ویں بن گئی واہ واہ، 10ویں بن گئی واہ واہ، لوگ پہلی منزل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ آج پاکستان میں
ابو بکر کے جتنے نعرے لگے، عمر کی شان کے جتنے نعرے لگے، عثمان کی شان کے جتنے نعرے لگے، میرے پیر علی کی شان کے جتنے نعرے لگے، آل پاکستان میں عظمت صحابہ دیوبندی بھی بیان کر رہے ہیں، بریلوی بھی بیان کر رہے ہیں، غیر مقلدین بھی بیان کر رہے ہیں۔ آج عظمت ناموس صحابہ کی بلڈنگ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر اس پاکستان میں عزت صحابہ، ناموس صحابہ، تحفظ صحابہ، دفاع صحابہ کی بنیاد رکھنے والا میرا امام، میرا پیر قاضی مظہر حسین ہے۔ توجہ توجہ، آج بلڈنگ بڑی ہو گئی ہے، توجہ۔ سیدنا حسین ابن علی دنیا میں آئے تو مصطفیٰ مسکرائے، جان یوں دی کہ خدا مسکرائے۔ حسین ابن علی دنیا میں آئے تو مصطفیٰ راضی، دنیا سے یوں گئے کہ خدا راضی۔ حسین ابن علی دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا، حسین کربلا میں شہید ہوئے، خدا کا دیدار کیا۔ حسین دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا، دنیا سے گئے تو خدا کا دیدار کیا۔ جب شہید کی روح نکلتی ہے تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، شہید کو بوقت شہید شہادت کی نعمت جب اس کو نصیب ہوتی ہے تو شہید کو کس کا دیدار ہوتا ہے؟ اللہ کا نام زور سے لے، کس کا دیدار ہوتا ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے چوہان والو، تحریک خدام اہل سنت کے دوستو، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے نظریاتی کارکنوں، جب حسین دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا، جب حسین دنیا سے گئے تو خدا کا دیدار کیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، توجہ کرنا، شہادت کی موت رحمت کی موت ہے۔ شہادت کی موت، شہادت کی موت رحمت کی موت ہے، اور اللہ کی رحمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا۔ ہاں، شہادت کی موت نعمت ہے۔ میرے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ محمد کو شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور نے یہ دعا بار بار مانگی، بالتکرار مانگی، تو معلوم ہو گیا نبی اللہ سے جب بھی مانگتا ہے رحمت مانگتا ہے، اور رحمت ملنے پر شہادت کی موت رحمت ہے۔ رحمت ملنے پر ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ رحمت ملنے پر اللہ کا شکر کیا جاتا ہے۔ اچھا توجہ، ام فضل بنت حارث یہ حضور کی سکی چچی ہیں، حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، حضور کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور خواب بتا رہی ہیں حضور کو، مجھے ایک خواب آیا ہے، میں وہ خواب ایسا ہے، میں آپ کو سنانا پسند نہیں کروں گی، آپ سننا پسند نہیں کریں گے، میں بتانا پسند نہیں کروں گی، آپ اس کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ام فضل وہ خواب سنا تو صحیح، تیرا خواب کیا ہے میں بھی سنوں۔ ام فضل کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے بھتیجے، یا نبی اللہ، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، کاٹ کر میری جولی میں رکھ دیا گیا۔ میں ام فضل، حضور آپ کی چچی، میں غمگین ہو گئی، میں آبدیدہ ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اس طرح وہ انکفاض کی کفیت میں ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری جولی میں رکھ دیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میری چچی، بڑا مبارک خواب ہے، بڑا برکت والا خواب ہے، بڑی خوشخبری والا خواب ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا اور تیری جولی میں آ کے کھیلے گا۔
اب سارا مجمع ہماتن گوش ہو جائے، خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سماعتیں میرے حوالے کر دے، دل و دماغ میرے حوالے کر دے۔ میں نے کہا نبی کے جسم کا ٹکڑا وہ بھی خواب میں جس کی جولی میں آئے وہ برکت والی، تو جس صدیق کی جولی میں میرا پورا نبی آ گیا۔ بول یار ذرا